اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الکہف، سورۃ نمبر 18۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، حمد اللہ کے لیے، الحمد ایک خاص تعریف اللہ کے لیے، الذی جو، اب اس تعریف کو بتا رہے ہیں کہ وہ کون سی تعریف ہے۔ انزل علی عبدہ الکتاب، کہ اس نے کھولا اپنے بندے کے اوپر کتاب کو اپنے بندے کے اوپر نازل کیا۔ ولم یجعل لہ عوجا، اور نہیں ٹھہراری، ولم یجعل لہ، واسطے اس کے، کس کے؟ اس کے بندے کے لیے، عوجا، اس میں کی کمی بیشی، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں اس کے لیے کوئی نہیں ٹھہرائی کمی بیشی، کوئی کجی، قیما، بالکل سیدھا، لینذرا، کہ وہ ڈرائے، بأساً سخت، شدید، من لدن ہو، اس کی طرف سے، ویبشر المؤمنین، اور وہ پیغام دے ماننے والوں کو۔ وہ کون ہیں ماننے والے؟ الذین یعملون الصالحات، وہ جو عمل کرتے ہیں اچھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان لہم، یہ کہ ان کے لیے، اجرا حسنا، اجر ہے بہت اچھا، ماکثین فیہ ابدا، وہ ہمیشہ ان باغات میں، ان جنت میں، اس اجر عظیم میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور اس لیے بھی کتاب کو نازل کیا کہ ڈرا ان لوگوں کو، قالو، جو کہتے ہیں، اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے جو ہے وہ اولاد پکڑی ہے، ولد پکڑا ہے۔ ما لہم بہ من علم، اس بات کا کہ اللہ نے اولاد پکڑی ہے، جو لوگ کہتے ہیں ان کے پاس اس بات کا کوئی علم نہیں ہے۔ ولا لآبائہم، اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس ہے۔ کبرت کلمہ، بہت بڑی بات کرتے ہیں، تخرج من افواہہم، جو نکلتی ہے ان کے منہوں سے، ان یقولوا الا کذبا، اس کے سوا نہیں کہ وہ بولتے ہیں جھوٹ۔ فلعلک باخع، قریب ہے کہ ہلاک کرنے والا ہے نفسک، خود کے نفس کو، علی آثارہم، ان کے پیچھے، ان کے آثار پہ، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ یہ لوگ اس بات کو مانتے نہیں ہیں تو افسوس کے ساتھ، غم کے ساتھ تو اپنے نفس کو ہلاک کر دے گا۔ انا جعلنا، بے شک ہم نے ٹھہرایا ہے، ما علی الارض زینہ، جو کچھ اوپر زینت کیا ہے۔ جو قرآن مجید میں 2 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اس لیے کیا، لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ ہم آزمائیں تم لوگوں میں سے اعمال کے حساب میں کون اچھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا عرش پانی کے اوپر ہے، تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے اعمال میں اچھا کون ہے۔ تو پانی کے اوپر اس کا عرش سے، اب جو ٹریڈیشنل مسلمز ہیں وہ بولیں گے کہ اس کا عرش پانی کے اوپر تھا، اب وہ عرش کرسی کی طرف لے جائیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ نے دماغ کی گرہ کھولی ہے کہ وہ اس کو ورتل القرآن ترتیلا کرے، کہ جہاں ایک بات ہے کہ تم میں سے اعمال میں اچھا کون ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ زمین کے اوپر، انا جعلنا، ہم نے ٹھہرایا ہے، ما علی الارض زینہ، جو زمین کے اوپر زینت ہے، چرند پرند، کھانے پینے کی چیزیں، باغات، اور تمہارے محلات، اور تمہاری جو کچھ، سب کچھ ہے، وہ سب کچھ کس لیے ٹھہرایا ہے؟ لنبلوہم، کہ ہم ان کو آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ کون اعمال میں اچھا ہے، عمل میں اچھا کون ہے۔ تو تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ہم نے جو کچھ زمین کے اوپر ٹھہرایا ہے نا، اس کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، یہ پانی سے ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے اعمال میں اچھا کون ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کو ختم بھی کر دوں گا، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَجَائِلُونَ، اس کو ٹھہرانے والے ہیں، جو اوپر زینت ہے، ما علیہا، جو اس کے اوپر ہے، صعیداً جرزا، بالکل چٹیل میدان کرنے والے ہیں، ہم اس کو ختم کا چورا کرنے والے ہیں۔ الفاظ میں یہ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ وقت سے باہر ہے، یہ وقت آپ کے اور میرے اوپر چل رہا ہے۔ ام حسبتا، کیا تو یہ حساب لگاتا ہے؟ اب یہ جو بات آئی نا کہ وقت کی بات آئی، انا لجائلون، بے شک اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بات کہی ہے تو پھر یہ بات کر رہے ہیں، تو اس تسلسل کو سمجھے، فالتو میں بات نہیں کی کہ جو کچھ زمین کے اوپر ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ہم نے ٹھہرایا ہے جو کچھ اوپر زمین کے ہے، زینت لہا، واسطے اس کے، لنبلوہم، کہ ہم آزمائیں، ایہم احسن عملا، وہ سب کچھ کیا ہے اس لیے کہ یہ دیکھیں تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ یہ ویسے ہی ہے کہ یہ 3 بچے آ گئے، 1 2 3، ہم نے ان کے سامنے کوئی رنگ برنگی ٹافیاں چیزیں رکھ دی کہ دیکھیں ان میں سے کوئی اٹھا کے جاتا ہے یہاں سے نہیں، جیسے بھی یہاں پڑی ہوئی تھی اس کو ہاتھ لگانا شروع کر دی،
تھوڑی دیر میں اس کو کھینچ لینی تھی. مطلب ایک مثال دی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ زینت کی جتنی چیزیں ہم نے اکٹھی کی ہیں اس لیے کی ہیں تاکہ دیکھیں تم میں سے اعمال میں چھپو نے کی. کس نے؟ اللہ نے, کہ اس نے پالا ہے سب چیز کو پانی سے. وَإِنَّا لَجَائِلُونَ, اور ہم ٹھہرانے والے ہیں ما علیہا, جو اس کے اوپر ہے, سعیدن, جو روزہ, صاف میدان, بنجر چٹیل, بالکل کلین کرنے والے ہیں, کرنے والے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ام حسبتا, کیا تو یہ حساب لگانے والا ہے, حسبتا کیا تو یہ شمار کرنے والا ہے, یہ کیلکولیشن کرنے والا ہے کہ ان اصحاب الکہف والرقیم, کہ جو غار والے لوگ ہیں, مطلب تعداد والے, رقیم رقم سے ہے, رقم کا مطلب ہوتا ہے درج, رقم, فگر, کاؤنٹ والے, کانوا من آیاتنا عجبا, ہماری عجیب نشانیوں میں سے ہے. جب از آوا کا مطلب ہے جب جگہ دی, جب پناہ لی, الفتیہ تو جوانوں نے, الی الکہف غار میں, فقالو پس کہا, ربنا اے ہم کو پالنے والے, آتنا ہمیں دے, من لدن کا تیری طرف سے, رحمہ ہم پر اپنی طرف سے مہربانی فرما, وحیی لنا اور مہیا کر واسطے ہمارے, من امرنا ہمارے کام, رشدا بھلائی والے, اچھے والے, نرم کام. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے فضربنا, پس ہم نے مارا, علی آذانہم ان کے کانوں کے اوپر, فی الکہف غار میں, سنین عددا کئی سال. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم نے ان کے کان کا کیا کام ہوتا ہے؟ سننا. تو تعالیٰ کہہ رہے ہم نے ان کے کان پہ ضرب لگا دی, کراس لگا دیا ان کے کان پہ, کہ اب وہ سن نہیں سکتے. کہ وہ, میں یہ ضرب کا لفظ کیوں بول رہا ہوں, ضرب کا مطلب مارنا ہی ہوتا ہے, پھینکنا ہی ہوتا ہے. بات یہ آ رہی ہے کہ وہ غار میں کئی سال سوئے رہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ان کے کان پہ کوئی ایسی چیز ماری, چیز سے مراد یہ ہے کہ اب وہ سن نہیں پا رہے, کہ ان کی نیند ڈسٹرب نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. ثم بعثناہم, پھر ہم نے انہیں اٹھایا, لنعلم, کہ ہم اس چیز کو جھنجوا دیں, ہم اس چیز کو جنوائیں, لنعلم ای الحزبین, کہ کون سے دو گروہ. یہ جو حزبین کا لفظ ہے اس کے اوپر دھیان دیں. ہمیں اس چیز میں نہیں ہے کہ ہم کاؤنٹ کر پائیں, ہم بولیں کہ ہم جیت گئے یار, وہ کتنے تھے تعداد میں. یہ تو کوئی ایمان کا حصہ ہی نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. تو اگر اتنے تھے تو تم کیا کہتے ہیں, تم حساب سے فارغ ہو جاؤ گے, تمہارا حساب کتاب نہیں لیا جائے گا. تم بول دو کہ ہمیں پتہ چل کہ وہ 3 تھے, چوتھا ان کا کتا تھا. اللہ تعالیٰ, یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اس یہیں بات ختم کر دو. اللہ تعالیٰ تمہیں ساری بات بتا کے بولے گا بھی صحیح کہ بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں, اور تم لوگوں سے سوال مت کرنا سوائے یہ سراسر. تو جو بات بتائی جا رہی ہے اس کو غور سے سنو. ای الحزبین, کے کون سے دو گروہ, حزبین دو حزب, احصا شمار کر رکھے ہیں, لما واسطے جو, لابسو جو ٹھہرے, امادہ مدت. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کو سلایا, ان کے کان پر ہم نے ضرب لگائی, کراس لگایا, اور وہ ان کو ہم نے پھر بعد میں غار میں وہ ٹھہرے رہے. پھر ہم نے ان کو کھڑا کیا کہ یہ جانیں کہ دو گروہوں میں سے کون سا اچھا شمار کر رکھا ہے جو وہ غار میں رہے. نحن نقص علیک نبأہم بالحق, ہم بیان کرتے ہیں تمہارے اوپر, نبأہم ان کا قصہ, ان کی خبر, بالحق حق کے ساتھ. اب جو اللہ تعالیٰ بات بتا رہے ہیں وہ حق کے ساتھ ہے, ریالٹی کے اوپر ہے. اب یہ دیکھو, کیا لوگ اللہ کی آواز سن رہے ہیں؟ بتاؤ, لوگ اللہ کی آواز سن رہے ہیں؟ نہیں. کیا لوگ جبریل کی آواز سن رہے ہیں؟ نہیں. ہو از دی اسپیکر؟ پروفٹ نبی علیہ السلام بول رہے ہیں, محمد کے اوپر نازل ہو رہے ہیں, وہ بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تو اس کو کیا عجیب نشانیوں میں سے شمار کرتا ہے, تیرے کو نہیں پتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کسی سے پوچھنا بھی نہیں, سوال بھی نہیں کرنا, سوائے سرسری سا, ہم تجھے بتائیں گے. اب ہم کیسے بتا رہے ہیں؟
اللہ تعالیٰ ریویل کر رہا ہے، جہاں سے ایک سورت سٹارٹ ہوئی، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اب وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آ رہی ہے وہ بالکل اسٹریٹ بات ہے، کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انسان تو جن نہیں بنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا تم سے روح کا متعلق سوال کرتے ہیں، کہو جو ہم نے تمہارے اوپر چیز وحی کی ہے وہ روح ہے۔ کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ہم چاہیں تو جو چیز تیری طرف وحی کی ہے اس کو ہم واپس لے جائیں۔ تو یہ بات کہی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الروح کے جواب میں سورہ بنی اسرائیل۔ اب مریم علیہ السلام کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، کیا بچہ پیدا جو چھوٹا ہوتا ہے وہ بول لیتا ہے؟ کیا بچہ جو پیدا ہوتا ہے چھوٹا وہ بول لیتا ہے؟ نہیں بول رہا۔ مریم علیہ السلام کا بیٹا بولا ہے تو کوئی معجزہ ہے نا، کسی چیز نے اس کی مدد کی ہے کہ وہ بچہ بول گیا۔ نارملی تو نہیں بولتا نا، تبھی تو اس چیز کو کاؤنٹ کیا گیا کہ ہاں چھوٹی عمر میں ہی بولتا تھا، مطلب کہ ہر کوئی چھوٹی عمر میں نہیں بولتا۔ تو کیسے بولا؟ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ، قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدْسِ۔ تو جب وہ بچہ بولا تو مریم نے، اللہ تعالیٰ نے مریم کو کیا کہا کہ کھا پی، اور اگر آج تو کسی بشر کو دیکھتی ہے تو کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے سوم کی منت مانگی ہے کہ میں کسی سے کلام نہیں کروں گی، فَلَن نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ نحن نقص علیک، ہم قصہ کرتے ہیں تمہارے اوپر، نبأہم بالحق، اس کا ریالٹی کے ساتھ، کہ پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا اب بیان کیا جا رہا ہے۔ تو جب انہوں نے فرسٹ ٹائم بولا ہوگا تو نازل ہوا ہے نا، جب انہوں نے سب سے پہلے یہ خبر پڑھی ہوگی، اور اسی طریقے سے بولی کہ کیا تم اصحاب کہف والرقیم کو جیسا لکھا ہے وہی پڑھا، عجیب نشانیوں میں کاؤنٹ کرتے ہو جو پچھلے ہم صفحے میں پڑھ کر آ رہے ہیں، ہم تمہارے اوپر اس کا قصہ پڑھ کے سناتے ہیں آپ کے ساتھ۔ تو یہ خاص اللہ کی طرف سے بات آ رہی ہے۔ یہ کس کو کون لے کر آ رہے ہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ لیلۃ القدر کے علاوہ نہیں آ سکتا۔ جس دن یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے قرآن کو شہر رمضان میں نازل کیا، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، ہم نے قرآن کو لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر ایکول ٹو لیلۃ مبارکہ ایکول ٹو شہر رمضان۔ ٹریڈیشنل مسلم یہ کہتے ہیں کہ شہر رمضان کے اندر دیر از اے ون نائٹ بلانگس ٹو لیلۃ القدر، جس کا مطلب ہے کہ اگر لیلۃ القدر بھی نہیں آئی رمضان میں تو اس سے پہلے جو رمضان ہے اس میں قرآن نازل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان کی ڈیفینیشن ہی ہے جس میں قرآن نازل ہو۔ اور قرآن کیسے نازل، قرآن کب کس طرح نازل؟ اللہ تعالیٰ نے کہا لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو اس کو پائے تو روزہ رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انہم، بے شک وہ لوگ، فتیتن، چند جوان تھے، آمنو، ماننے والے، بربہم، ان کے پالنے والے کو، وزدناہم ہدا، اور ہم نے زیادہ کیا ان کی رہنمائی۔ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو گائیڈ کیا۔ وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کی سوچ میں ربط پیدا کر دیا۔ وربطنا، ہم نے ربط ڈالا، کریکشن ڈال دیا، علی قلوبہم، ان کی سوچ میں، کہ وہ اب سب ایک بات کرنے والے ہو گئے۔ اذ قاموا، جب وہ اس بات پہ ڈٹ گئے، فقالو، یہ کہتے ہوئے، یہ کہنے والے، ربنا، کہ جو ہم کو پالنے والا ہے، رب السماوات والارض، وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کو پال رہا ہے، لن ندعو من دونہ الہا۔ یہ لفظ جو الہ ہے نا، یہ اللہ کے اندر یہ لفظ ہے، لن ندعو من دونہ الہا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی معبود کو، الہ کو، کسی اللہ کو۔ لقد قلنا، اگر ہم نے
ایسا پکارا اذن تو اس وقت شتا تھا، ہم بالکل ہی برباد، پھٹے ہوئے، بیجا، ہماری کوئی ویلیو نہیں ہوگی کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے۔ ہؤلاء قومنا، وہ پورے ان کی سوچ ایک ہو گئی ہے، ان کی سوچ میں اللہ تعالیٰ نے ربط پیدا کر دیا ہے کہ وہ یہ ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، ہؤلاء قومنا، وہ کہہ رہے ہیں یہ جو ہماری قوم کے لوگ ہیں، اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے پکڑا ہے اللہ کے سوا اور الہ، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لے کر آتے اس بات کے اوپر یہ کوئی دلیل۔ فمن ازلم، پس کون شخص ہے ظالم، ممن، اس شخص سے، افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، یعنی اللہ کے سوا دوسرے الہ کو پکارنے کا مطلب ہے افترا علی اللہ کذبا۔ غور سے سنیے بات، آپ لوگ، ہم لوگ ابھی جس معاشرے میں رہتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایکچولی وہ ٹریڈیشنل مسلم ہے، روایتی مسلمان ہیں، ان لوگوں کا جتنا دین گھڑا ہوا ہے وہ اللہ پر، اس کے رسول کے اوپر جھوٹ باندھا ہوا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں ہؤلاء قومنا، یہ جو ہماری قوم ہے، اتخذوا من دونہ آلہہ، پکڑے ہوئے ہیں اللہ کے سوا الہ، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لاتے اس کے اوپر واضح دلیل۔ اب کیا مطلب ہے اللہ کے سوا دوسرے الہ پکڑنا؟ وہ کہہ رہے ہیں فمن ازلم، پس کون شخص ہے ظالم، ممن افترا، اس شخص سے کہ گھڑ لے، افترا علی اللہ کذبا، اللہ پہ جھوٹ۔ وَإِذِ، اور جب، اعتزلتموہم، تم ان سے کنارہ کر چکے ہو۔ اعتزل کا مطلب یہ ہے سائیڈ پر ہو جانا، ہے نا، اعتزل النساء فی المحیض، کہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب ابراہیم کے لیے بھی لگا فلما اعتزلہم، جب ابراہیم نے ان سے کنارہ کش ہو گیا، وَإِذَا اعتزلتموہم، انہوں نے کہا جب تم ان سے ون سائڈ ہو گئے ہو، ایک سائڈ کنارہ کر چکے ہو، وما یعبدون، اور جن کو وہ عبادت کرتے ہیں، جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، الا اللہ، ساتھ یہ بھی آ رہا ہے، سوائے اللہ کے، یہی بات ابراہیم نے بھی کی تھی کہ جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، میں اس سے بری ہوں، سوائے رب العالمین، سوائے جو جہان والوں کو پالنے والا ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے نا۔ وَإِذِ اعتزلتموہم، جب تم کنارہ کر چکے ہو، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور جو تم پکارتے ہو سوائے الا اللہ، اللہ کے سوا، فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو چلتے ہیں، جگہ پکڑتے ہیں غار کی طرف، ینشر لکم، وہ تمہیں پھیلا دے گا، ربکم، تم کو پالنے والا، من رحمتہ، اس کی رحمت سے، ویحیی لکم، اور مہیا کرے گا تمہارے لیے، من امرکم، تمہارے کام، مرفقا، سہولت پیدا کرے گا۔ وہی بات ہے کہ جو انہوں نے دعا کی تھی کہ ہم پہ اپنی رحمت نازل فرما اور ہمارے لیے ہمارے جو کام ہیں وہ آسان فرما۔ کہ یہ چند لوگ تھے کہ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ربط پیدا کیا کہ وہ ایک بات کے کہنے والے ہوئے کہ ہم کو پالنے والا وہ ہے جو زمین اور آسمان کو پال رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم نے ایسی بات کہی کہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا، یعنی پھر جب اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا تو ہم اللہ کے اوپر کچھ گھڑ رہے ہیں، افترا کر رہے ہیں، اللہ کے سوا پکارنے چاہ رہے ہیں، اس وقت ہماری حالت جو ہوگی شتتا، بالکل پھٹی ہوئی ہوگی، جدا ہوگی، ہماری کوئی بیس نہیں ہوگی۔ اور کہا کہ یہ جو ہماری قوم کے لوگ ہیں یہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں اور اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو کہا جب تم ان سے کنارہ ہو ہی چکے ہو تو غار کی طرف پناہ پکڑتے ہیں، وہ اللہ جو تم کو پالنے والا ہے وہ تم کو پھیلا دے گا اور تم پہ رحم کرے گا اور تمہارا کام جو ہے وہ آسان کرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، اور تو دیکھے سورج کو، اذا طلعت، جب وہ طلوع ہوتی ہے، تزاور عن کہفہم، تو کٹ کے جاتی ہے، بچ کر جاتی ہے، عن کہفہم، ان کی غار سے، ذات الیمین، دائیں طرف سے، وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب ڈھل جاتی ہے، تقرضہم، غربت کا مطلب کیا ہے؟
کہ جب اس کی دھوپ کی شدت ختم ہوتی ہے، جب غروب ہو رہی ہے، تقرضہم ان سے کترا کے جاتی ہے، ذات الشمال بائیں طرف، وہم فی فجوۃ من اور وہ اس کے بیچ میں کھلی جگہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لوگوں کے لیے کوئی پہیلی نہیں رکھی کہ لوگ بولیں کہ یہ تو ڈھونڈ کے بتا نا یہ کیا چیز ہے، اب آیا تو صحیح کڑکی کے نیچے، اب بتا کیا ہے۔ میرا اللہ جانتا ہے اور اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ جو تم کو کھول کے پڑھ کے سنا رہا ہے وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم تمہارے پر حق ریالٹی کے ساتھ قصہ پڑھ کے سنا رہے ہیں اس کا۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے ہے، اللہ کی نالج میں سے ہے، اس کی آیات، اس کی نشانی، اس کی سائنس، اس کی سمبلز، علامات میں سے ہے، علم میں سے ہے۔ من یہد اللہ، جس کی وہ اللہ رہنمائی کرے، فہو المہتد، وہی ہے رہنمائی کیا ہوا۔ ومن یضلل، اور جس کو وہ گمراہ کرے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی ساتھی، کوئی مرشد رشد والا۔ وَتَحْسَبُهُمْ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا وتحسبهم، اور تم ان کے لیے حساب لگاؤ، تو ان کے لیے حساب لگاتا ہے کہ وہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے۔ وتحسبهم، تم ان کے لیے یہ حساب لگاؤ، یہ کاؤنٹ کرو، یہ سمجھو، ایقاظاً کہ وہ جاگ رہے ہیں، کہ تم ان کو دیکھو تو تمہیں یہ حساب لگاؤ کہ وہ جاگ رہے ہیں، تم یو آر دی پیپلز، وہم رقود، اور وہ سوئے ہوئے ہیں۔ وہ جو اللہ تعالیٰ تم کو ٹائم پیریڈ بتائے گا نا، تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جگایا، اس لیے جگایا، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ان کو جگایا، اس لیے جگایا۔ ریزن یہ ہے، جگانے کا ریزن یہ ہے کہ ہم اس چیز کو سامنے لے آئیں کہ دو گروہوں میں سے کون نے اچھا شمار کر رکھا ہے کہ ہم کتنا عرصہ غار میں رہیں۔ پھر وہ اٹھیں گے تو وہ آمنے ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ کتنا عرصہ ٹھہرے کوئی دوسرا، یہ بات ہی یہی ہے، اور اٹھانے کا مقصد ہی یہی ہے۔ وہ کھانا کھانے کے لیے لے کے گیا، پیسے لے گیا، لوگوں کے اوپر چل گیا، اور لوگوں نے کہا ہم ان کے اوپر مسجد بنائیں گے، جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ اب ہمارا مسئلہ ہے، لوگ بات کی طرف نہیں جاتے کہ مریم کا بیٹا عیسیٰ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج اگر تو کسی بشر کو دیکھتی ہے تو یہ کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے صوم مانگا تو آج میں کسی سے کلام نہیں کروں گی۔ اب وہ بچہ، وہ کیا ہے، بچہ لے کر آ رہی ہیں، تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ مریم یہ تو نے کیا کیا، فاشارت الیہ، وہ اس نے اشارہ کرتے اس بچے کی طرف، ان لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ ہم سے بات کرے گا۔ تو اس بچے نے کیا کہا کہ میں اللہ کا عبد ہوں، بندہ ہوں، اور میں حکم دیا گیا ہوں صلاۃ کا، زکوٰۃ کا، توریت انجیل سکھایا گیا ہوں، رسول بنا کے بھیجا گیا بنی اسرائیل کی طرف۔ اب کہیں قرآن میں تمہارے کو یہ بیچ میں کوئی چیز آ رہی ہے کب وہ چھوٹے سے بڑے ہوئے؟ آگے جب کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ نے یہ محسوس کیا کہ انہوں نے ان سے کفر کیا، تو اس نے کہا من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ بیچ کے حالات واقعات تمہارے کو نہیں پتا نا، نہیں پتا نا، کتنا ٹائم لگا ہوگا، اور پھر ان کی موت کی بات آ گئی۔ تو یہ جو لوگ ہیں ٹریڈیشنل مسلم تھے، یہ بات کو گھماتے ہیں، دوسری طرف لے جاتے ہیں بات کو۔ کہ تم حساب لگاؤ ایقاظاً، کہ وہ جاگ رہے ہیں، وہ ہم رقود، اور وہ حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم ان کو پلٹتے ہیں، ذات الیمین و ذات الشمال، دائیں طرف اور بائیں طرف بدلتے ہیں۔ یہ صیغہ ہی پریزنٹ ہے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ، یہ ترجمہ بھی لکھ رہے ہیں، اور ہم انہیں دائیں طرف اور بائیں طرف کروٹ بدلواتے ہیں۔ وَقَلْبُهُمْ، اور جو ان کا کتا ہے، باسطن، ان کا کتا، اب یہ وہی بات ہے کہ حیتانہم، ان کی مچھلیاں، میرا رب جانتا ہے کہ ان کی مچھلیاں، وَقَلْبُهُمْ، ان کا کتا، باسطن ذراعیہ بالوسیط،
باسط بساط سے پھیلائے ہوئے ہیں، ذراعیہ اس کے دونوں ہاتھ، بالوسیط چوکھٹ پہ، دہلیز پہ، ریسیپشن پہ جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. لو اطلعت اگر تو جھانک لے، لو اطلعت اگر تیرے پہ ظاہر ہو جائے، تو جھانک لے، علیہم اوپر ان کے، کن کے؟ یعنی کہ تو جو ہے پریزنٹ اس وقت بھی وہ ہیں. ذرا کہہ رہے ہم ان کی کروٹ بدلتے ہیں. اگر تو ان کے اوپر جھانک لے، آج سے 2000 سال پیچھے چلے جاؤ، 7000 سال پیچھے جانا ہے، 7000 سال پیچھے چلے جاؤ، جتنے سال پیچھے جانا ہے، جب یہ آیت پڑھ رہے ہو اور آج یہ آیت پڑھ رہے ہو تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر تو جھانک لے، لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا، تو لولیت تولا والا لفظ ہے، پیٹ پھیر دے، منہم ان سے، فرارا بھاگتا ہوا، ولا ملیت منہم رعبا اور تو بھر جاتا ہے ان سے رعبا، دہشت. تعالیٰ نے ایسی کوئی دہشت ڈال دی. تعالیٰ نے کہا اگر دیکھ لے تو اگر لو اطلعت، اگر تو ان کو جھانکی مار لے، اگر تو ان کو جھانکی مار لے، دیکھ لے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تو بھر جاتا ہے ان سے رعب سے، خوف اتنا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو دیکھے تو تجھے وہ جھانکتے ہوئے نظر آئیں. ایقاظا وہم رقود، وہم رقود، رقود کا مطلب ہے سوئے ہوئے ہیں. کہتے ہیں نا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، تو وہ سور پھونکی جائے گی تو وہ کھڑے ہو جائیں قبروں سے. من بعثنا من مرقدنا، مرقدنا کس نے ہمیں ہماری رقود سے اٹھا لیا، من بعثنا من مرقدنا سوئی ہوئی جگہ سے، وہم رقود سوئے میں. اگر تم دیکھو تو تمہیں ایسا لگے کہ جاگ رہے ہیں. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ اور اس طرح ہم نے انہیں اٹھایا. لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ کہ وہ سوال کریں، بینہم آپس میں ایک دوسرے سے کوئسچن کریں. اور اٹھایا کیوں تھا؟ کہ یہ دیکھا جائے کہ کون سا گروہ جو ہے اچھا شمار کیے ہوئے ہے، یہ کتنا عرصہ وہ غار میں ٹھہرے. تو تعالیٰ کہہ رہا ہے اس طرح ہم نے انہیں اٹھایا. کذالک ریزن بتا رہا ہے، کذالک اس طرح. لیتساءلوا، لے کا مطلب فار کے لیے، اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ لیتساءلوا بینہم کہ جس وہ اٹھے ہیں یہ پوچھنے کے لیے کتنا سوئے. لیتساءلوا بینہم قال قائل منہم، کہا بولنے والا ان میں سے، کم لبثتم کتنا عرصہ تم ٹھہرے. قالوا انہوں نے کہا، ایک سوال کرنے والا، قال قائل منہم ایک پوچھنے والا ان میں سے کہتا ہے، کم لبثتم کتنا اچھا ٹھہرے. قالوا انہوں نے کہا، لبثنا ہم ٹھہرے، یوما او بعض یوم. یوم کا مطلب یہ ڈیوریشن، او یہ وہی لفظ ہے واو والا کہ وہ کہہ رہے ہیں کچھ ٹائم. قالو انہوں نے کہا، یعنی ایک گروہ یہ کہہ رہا ہے، ایک گروہ یہ کہہ رہا ہے یومن او بعض یوم. قالو ایک گروہ کہہ رہا ہے ربکم جو تم کو پالنے والا ہے، عالم وہ جانتا ہے، بما لبثتم جو تم ٹھہرے ہو. فبعثوا پس کھڑا کرو، نومینیٹ کرو، احدکم تمہارے ایک کو، بورقکم تمہاری اس کرنسی کے ساتھ، ہادی یہ جو تمہاری کرنسی ہے، یہ جو تمہارا کاغذ ہے، ورقہ ہے، اس کے ساتھ، اس نوٹ کے ساتھ، روپیہ ترجمہ لکھا ہے اس نے. فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرْقِكُمْ هَٰذِهِ. ابھی لوگوں سے پوچھتے، لوگ بولتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے زمانے کا ایک واقعہ، تمہیں کیسے پتا؟ ڈھونڈ تو سکے نہیں ہو تم کہ ہے کدھر. فَبْعَثُوا پس بھیجو تم،
احدکم تمہارے ایک کو بورقکم ساتھ تمہارے کاغذ کے ہاذہ اس کے الی المدینہ شہر کی طرف مدینے کی طرف بھیجو فلینظر چاہیے کہ وہ دیکھے ایہا کہ کون سا ازکا پاکیزہ ہے اچھا ہے طعاماً کھانا 309 سال سوئے ہیں کھانا مانگ رہے ہیں ازکا طعاماً فلیأتکم پس چاہیے کہ وہ لے آئے برزق من اس سے رزق لے آئے کہ دیکھے کوئی چیز اچھی بازار میں ہے تو وہ لے آئے یہ نوٹ لے کے جائے اور بازار میں جو اچھی چیز ہے وہ لے آئے ولیتلطف اور نرمی کرے نرمی سے بات کرے ولا یشعرن بکم احدا اور وہ خبر نہ دے بیٹھے تم میں سے کسی ایک کی بھی۔ اب یہ دیکھو کہ ان کو ڈاؤٹ کس بات اس کو ٹینشن کس بات کی ہو رہی ہے کہ ہم میں سے کسی کی بھی خبر نہ پڑے، تو جب وہ جائے گا تو خبر تو پڑ جائے گی نا۔ 3 صدیاں پرانا آدمی آ گیا، وہ کیوں کہہ رہے ہیں ہم خبر نہ پڑے؟ آگے بتائے گا نا۔ انہم کہ بے شک وہ لوگ قوم والے ان یظہروا علیکم اگر ان کو تمہارے اوپر خبر پتہ چل گئی یرجموکم تو وہ تم کو رجم کر دیں گے، پھینک دیں گے، او یعیدکم یا تم کو لوٹا دیں گے فی ملتہم ان کے طریقے میں، ولن تفلحوا اذا ابدا پھر ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ولن تفلحوا ابدا وکذالک اور اس طرح، کس طرح کہ اس ایک کا باہر بھیجنا، وکذالک اور اس طرح اثرنا ہم نے انہیں خبردار کر دیا، وکذالک اور اس طرح اثرنا علیہم ہم نے ان کی خبر کی اوپر ان کے، کہ باہر والے لوگوں کو خبر کی کہ ادھر بندے ہیں۔ وکذالک اور اس طرح اثرنا علیہم لیعلموا تاکہ وہ لوگ جان جائیں ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وان الساعۃ اور بے شک جو قیامت ہے لا ریب فیہا اس میں شک نہیں ہے۔ یہ بندہ اتنے سال کو سویا اور یہ نوٹ لے کے نکلا یہاں لینے کے لیے، کہ اس کو ایسے ہی کہ اتنی تھوڑی دیر کے لیے اتنے اس کو یہی لگ رہا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے سویا اور 300 سال گزر گئے ہیں، 3 صدیاں گزر گئی ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تاکہ لوگ جو ہیں باہر والے لوگ جو ہیں ان کے اوپر یہ چیز وہ جان جائیں ان وعد اللہ حق وان الساعۃ جو قیامت ہے لا ریب فیہا اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ جو لوگ تھے وہ تو نیک اور ایمان والے تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ان کی ہدایت کی، رہنمائی کی، باہر والے لوگ جو ہیں وہ سمجھ جائیں۔ اذ یتنازعون بینہم جب ان کے درمیان تنازع ہو گیا، امرہم ان کے معاملے میں، فقالو تو وہ یہ کہنے لگے، کون لوگ؟ باہر والے لوگ، ابنو علیہم بنیانا بناؤ ان کے اوپر عمارت۔ زندہ لوگوں کے اوپر کوئی عمارت بناتا ہے یا جاگتے ہوئے لوگوں کے اوپر کوئی عمارت بناتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ابنو علیہم بنیانا بناؤ ان کے اوپر عمارت، ربہم اعلم بہم ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے، ان کا پالنے والا ان کو جانتا ہے۔ قال الذین بولے وہ لوگ غلبوا علی امرہم جو معاملے میں جیت کے، کہ وہ آپس میں تنازعوا، کیا لفظ آیا؟ یتنازعون بینہم امرہم جو ان کا امر تھا، جو ان کے معاملات تھے، اس میں جب وہ تنازع ہو رہے تھے تو جو جیت گئے بات میں انہوں نے کیا کہا؟ قال الذین غلبوا علی امرہم جو ان کے معاملے میں جیت کے، لنتخذن کہ ہم پکڑیں گے، لنتخذن ہم پکڑیں گے، علیہم ان کے اوپر مسجدن ہم ان کے اوپر مسجد بنائیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کے اوپر مسجد بنائیں گے، سیقولون اب وہ کہیں گے، اب وہ کہیں گے کون؟ مسجد بنانے والے۔ جب مسجد بنانی ہے تو وہ اب وہ مسجدیں بنا رہے ہیں، کوئی کہیں گے 3 بنائیں گے اور چوتھا ان کا کتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں 4 مسجدیں بنائیں گے، 5واں ان کا کتا ہے، 6 بنائیں گے، 7 بنائیں گے، 8واں ان کا کتا ہے۔ سیقولون اب وہ کہیں گے ثلاثۃ رابعہم کلبہم کہ 3 ہیں وہ، چوتھا ان کا کتا، ویقولون اور وہ کہیں گے مسجد بنانے والے جو غالب ہیں اپنے کام میں، خمسۃ
کہ وہ 5 ہیں، سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا، رجمم بالغیب، رجمم بالغیب، غیب سے مارتے ہیں، غیب سے پھینکتے ہیں، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں 7 7 ہیں، وثامنہم کلبہم، اور 8واں ان کا کتا۔ قل، تم یہ کہنے والے بنو، لائف ٹائم تم یہ کہنے والے بنو، ربی جو مجھ کو پالنے والا ہے، عالم وہ جانتا ہے، بعدتہم ان کی تعداد کو، ما یعلمہم الا قلیل، نہیں جانتے ان کو مگر تھوڑے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی مسٹری نہیں رکھی کہ اس کو سولو کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ کوئی مسٹری نہیں رکھی کہ اس کو سولو کرو، کہ ذوالقرنین کی دیوار کو ڈھونڈ نکالو کہ کہاں ہے ذوالقرنین کی دیوار جو اس نے بنائی، کون ہے یاجوج اور ماجوج۔ یہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسٹریز نہیں رکھی، میرے لیے مسٹریز نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب آپ کے اور میرے لیے اس لیے اتاری ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تاکہ تم لوگ اندھیروں سے نکل کے روشنی کی طرف جاؤ۔ فلا تماری فیہم، تو تم مت اس میں بحث کرو، فلا تمارے فیہم، پس مت تم بحث کرو، فیہم بیچ ان کے، الا مگر، مراء ظاہرا، بحث ظاہری، ظاہری وہ چیز ہوتی ہے جو دکھائی گئی ہے، ایک چیز ظاہری ہوتی ہے جو دکھ رہی ہوتی ہے، اور ایک چیز جو چھپی ہوتی ہے۔ دکھ کیا رہی ہے؟ جو تمہیں دکھائی ہے، ابھی سامنے جو بات آئی ہے قرآن میں۔ ولا تستفتی، اور مت پوچھ، فیہم بیچ ان کے معاملے میں، منہم ان میں سے، احدا کسی ایک سے بھی، منع کر دیا تعالیٰ نے۔ ولا تقولن، اور یہ کہنے والے تم نہ بنو، لشیء کسی چیز کے لیے، انی فاعل ذلک غدا، کہ میں یہ کام کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ انشاءاللہ کہہ کے، کہ کوئی بھی کام تم نے کہنا ہے نا کہ یہ میں کروں گا، تو بولو کہ اگر اللہ نے چاہا، انشاءاللہ۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور یاد کر تیرے پالنے والے کو، اذا نسیتا، کہ جب تو بھول جائے، وَقُلْ، اور یہ کہے، عسیٰ قریب ہے، ان یہدینی ربی، کہ جو مجھ کو پالنے والا ہے وہ مجھے گائیڈ کرے گا، لِأَقْرَبَ، کہ بہت زیادہ قریب کی، من ھذا رشدا، اس سے اچھی بھلائی، رشد والی۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور وہ ٹھہرے رہے، فی کہفہم بیچ غار کے، 300 سنین 309 سال، 300 سال، وازدادوا 9، اور زیادہ 9، 309 سال وہ غار میں ٹھہرے رہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیا سو بتا دیا۔ قل، کہو، اللہ عالم، وہ جانتا ہے، بما، ساتھ جو، لبثوا وہ ٹھہرے رہے، لہو غیب السماوات والارض، واسطے اس کے ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا، ابصر بھی، کہ وہ دیکھتا ہے ساتھ اس کے، واسمع، اور ساتھ سنتا ہے، ما لہم من دونہ من ولی، نہیں ہے اس سے پرے اس سے کوئی مددگار، ولا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کسی کو شریک نہیں کرتا، ولا یشرک فی حکمہ احدا۔ وَاتْلُ، وہ پڑھ، ما اوحی الیک من کتاب ربک، جو وحی ہوتا ہے تجھ کو تیری طرف رب کی کتاب سے، لا مبدل لکلماتہ، نہیں تبدیل کرنے والا اس کے کلمات کو، ولن تجد، اور ہرگز تو پائے گا، ہرگز نہیں تو پائے گا، من دونہ، اس کے علاوہ، ملتحدا، کوئی جائے پناہ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اور روکے رکھ خود کی جان کو، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون، جو پکارتے ہیں، ربہم، ان کے پالنے والے کو، بالغداۃ والعشی، صبح و شام پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، وہ چاہتے ہیں، یریدون وجہہ، کل والے سوال میں بھی اس کا جواب ہے، یریدون، وہ ارادہ کرتے ہیں، وجہہ، اس کے چہرے کا، اس کی رضا کا، اس کے کہے کا، کہ جس پہ وہ راضی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ کیا چائے پیو گی کافی،
بات کریں جو تمہارا دل کرے. کہ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تیرا دل رکھ لے، تیرا چہرہ دیکھ لیتے ہیں. یار اسامہ کا دل ہے کافی پینے کا، چلو کافی پی لیتے ہیں. یریدون وجہہ، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے. تو وجہ کا مطلب چہرہ ہر جگہ نہیں ہوتا. ولا تعد عیناک عنہم، اور تم لوگ ان سے نظریں نہ چراؤ، نظریں نہ پھیرو. کن سے؟ جو لوگ صبح و شام تمہارے خود کے پالنے والے کو پکارتے ہیں، یاد کرتے ہیں. ترید زینت الحیات دنیا، تم ارادہ کرتے ہو دنیا کی زندگی کا، اس کی زینت کا. ولا تطع، اور مت پیروی کر، من اس کی اغفلنا، جس کو غافل کر دیا قلبہ، اس کی سوچ کو، ان ذکرنا، ہماری یاد سے، ہماری نصیحت سے. واتبع ہواہ، اور وہ پیروی کرنے والا ہے اس کی خواہش کا. وکان امرہ فرطا، اور اس کے ہر کام جو ہیں وہ حد سے بڑے ہوں. تعالیٰ کہہ رہا ہے ان بندوں کی پیروی نہ کر. وقل، اور یہ کہنے والا بن، لائف ٹائم تو یہ سٹیٹمنٹ دینے والا ہو، الحق من ربکم، کہ حق وہ ہے، سچ وہ ہے جو میرے اللہ کی طرف سے ہے، میرے پالنے والے کی طرف سے ہے. فمن شاء فلیؤمن، پس جس کا دل چاہتا ہے وہ مان لے. ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہتا ہے وہ انکار کرے. انا اعتدنا للظالمین نارا، بے شک جو ظالم ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ہم نے تیار کر رکھی ہے آگ. احاط بہم سرادقها، اس آگ کی جو سرادق ہیں، اس آگ کی جو باؤنڈریز ہیں، وہ اس کو احاطہ کر لیں گی، اس کو گھیر لیں گی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ، یہ لانتی لوگ جو لفظ استعمال کرتے ہیں نا غوث پاک کا، یہ غوث کا مطلب فریاد سے ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا یہ فریاد رسی کرنے والا ہے. غوث لفظ بہت اچھا، وہ صرف اللہ کی ذات کا ہے. کوئی انسان غوث نہیں ہو سکتا. وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور جب وہ فریاد کریں گے، یغاثوا، وہ فریاد کریں گے، بِمَاءٍ، پانی کی فریاد کریں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پانی مانگیں گے، کل محل، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پگھلا ہوا پانی، ابلتا ہوا تانبے کی طرح کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا. یشوی الوجوہ، جو ان کے منہوں کو بھون ڈالے گا. بئس الشراب، بہت برا ہے پینا. وساعت مرتفقہ، اور بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کو. ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لے کر آئے. وعملوا الصالحات، ایمان لانے کا مطلب یہ ہے جنہوں نے اپنے کام، گندے کام تھے، وہ غلط کام کر رہے تھے، انہوں نے اللہ کی کتاب سن کر، محمد کی بات سن کر انہوں نے اپنے اعمال میں اصلاح کی. عامل الصالحات، اپنے عوامل درست کیے. انا لا نضیع، تو ہم ضائع نہیں کرتے، اجر، بینیفٹ، من احسن عملا، اس کا جو اپنے اعمال اچھے کرے. وہ لوگ پھر کہاں ہوں گے؟ اولئک، وہ لوگ ہیں، لہم، واسطے ان کے، جنات، باغات ہیں، عدن، ہمیشہ والے باغات کے، نہ ان کے سائے ختم ہوں گے اور نہ ان کے پھل ختم ہوں گے، ہمیشہ والے. تجری، ہمیشہ والے مطلب سیم ایج میں رہنے والے. تو وہ نعمتیں ہیں، اس لیے لفظ آیا ہمیشہ ایک عمر کی رہنے والیاں. تو رہنے والیوں سے مراد لڑکیاں نہیں ہیں، رہنے والیوں سے مراد نعمتیں ہیں. باغات، پھل، نہریں، کھجورے، انگور کے باغات، یہ نعمتیں ہیں ہمیشہ ایک سی رہنے والی. جو عرباً اترابا کا لفظ ہے. تجری من تحتہم الانہار، ایسے باغات جس میں نہریں بہتی ہیں. یحلون، وہ پہنائے جائیں گے، فیہا، بیچ اس کے، من اساور، ان کو کنگن پہنائے جائیں گے، من ذہب، سونے کے، ویلبسون، اور لباس دیے جائیں گے، ثیابا، جو کپڑے ہوں گے، خضرا، سبز رنگ، من سندس، سندس کے، و استبرق، اور استبرق کے. اب یہ دو کپڑوں کے نام اللہ تعالیٰ نے لیے ہیں، وہ اس کی اللہ تعالیٰ نام بتا رہا ہے کہ وہ سندس کے ہوں گے اور استبرق کے ہوں گے. متکئین، ٹیک لگائے ہوئے، تکیہ لگائے ہوئے، فیہا، اوپر اس کے، علی الارائک، اوپر ایک دوسرے کو دیکھتے. نعم الثواب، کتنا اچھا بینیفٹ ہے. وحسنت مرتفقہ، اور کتنی اچھی ہے آرام گاہ کی جگہ. کہ باغات میں نہریں اور پھل فروٹ ہمیشہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور لباس عمدہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، سلام سلامہ، ایک دوسرے سے اچھی باتیں کریں. اور دوسرے لوگ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کھولتا ہوا پانی پئیں گے جو ان کے چہرے کو بھون ڈالے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
وضرب لہم مثال بیان کر، مار واسطے ان کے مثال، ان کو مثال پیش کر، وضرب لہم مثلا رجلین، دو آدمیوں کی مثال ان کو پیش کر، جعلنا ہم نے ٹھہرایا لأحدہما واسطے ان دو میں سے ایک کے، جنتین دو باغ، من آناب انگوروں کے، وحففناہما اور ہم نے گھیرا دیا ساتھ ان دونوں باغوں کا، بنخل کھجوروں کا، وجعلنا بینہما اور ٹھہرائی ہم نے ان دونوں باغات کے بیچ، زرع کھیتی، کلتا الجنتین دونوں جو باغ تھے، آتت لے کر آتے، اکلھا اس کا پھل اس کا میوہ، ولم تظلم منہ شیئا اور جتنا پھل لگتا تھا اس میں سے کچھ بھی خراب نہیں ہوتا، کوئی نقصان نہیں ہوتا، وفجرنا اور ہم نے پھاڑ نکالی، خلالہما ان دونوں کے درمیان، نہرا نہر نکال پھاڑی، وکان لہ ثمر اور ان باغات کا اپنا پھل بھی تھا، کہ ایک تو وہ باغات تھے انگوروں کے اور اس کو باؤنڈری تھی چاروں طرف کھجور کی۔ اب یہ جو بیل جو ہوتی ہے انگور کی، اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو باؤنڈری جو چڑھنے کے لیے جگہ دی ہے وہ کھجور کے درختوں سے دی ہے، کہ کھجور کے درخت ہیں اور اس کے اوپر انگور کی بیل لگی ہوئی ہے اور بیچ میں نہر ہے، اور وہ جو باغات ہیں ان کے اندر اس کا پھل بھی ہے، میوہ بھی ہے، ثمرات ہے، زراعت ہے۔ فقال لصاحبہ وہ کہتا ہے خود کے ساتھی سے، کون سا ساتھی؟ وہو یحاورہ جس سے وہ کنورسیشن کر رہا تھا، بات چیت کر رہا تھا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، وہ کہہ رہا ہے میں زیادہ دیا گیا ہوں تجھ سے، اکثر منک مالا مال سے، ویلتھ میں دولت میری زیادہ ہے، واعز نفرا میری نفری جو ہے مضبوط ہے، میرا کاؤنٹ زیادہ ہے، میں زیادہ امیر ہوں تجھ سے۔ ودخل اور وہ داخل ہوا جنتہ اس کے باغ میں، وہو ظالم لنفسہ وہ خود کے جان پہ، خود کے نفس پہ ظلم کرنے والا تھا۔ ابھی دیکھو اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں زندگی دی ہے، تمہیں مال دے دیا، تمہیں بینک بیلنس دے دیا، تمہیں دولت دے دی، تمہارے کو مکان دے دیے، تمہارا ایک گھر اس شہر میں، تمہارا ایک گھر اس ڈی ایچ اے میں، تمہارا ایک گھر ادھر بیریا میں، ایک ادھر عام سی سوسائٹی میں، وہاں سے بھی رینٹ آتا ہے، ادھر سے بھی رینٹ آتا ہے، تمہارے پاس دو گاڑیاں، ایک گاڑی تمہارے بیٹے کے پاس، ایک بیوی کے پاس، دو تم نے رکھی ہوئی ہیں، تمہاری ساری دولت، یہ وہی چیز ہے کہ تمہارے انگوروں کے باغات ہیں اور کھجور ہیں اور اس میں ہر طرح کا میوہ ہی میوہ ہے، اور نہر بہہ رہی ہے کہ پیسے کی فراوانی ہے، کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وہ داخل ہوا اس کی جنت میں، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ اور وہ اپنے نفس پر، اپنی جان پہ ظلم کرنے والا، قال کہتا ہے ما اظن کہ میں گمان نہیں کرتا ان تبید هذه ابدا کہ یہ کبھی برباد ہوگا، وما اظن الساعة وہ کہتا ہے کہ میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت آنے والی ہے، قائمہ کہ وہ قائم ہوگی۔ اور وہ لانتی کہتا ہے وَلَئِن رُدِدتُّ اور اگر میں لٹایا گیا اِلَىٰ ربی اپنے رب کی طرف۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ الفاظ اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم وہ لوگ ہو جو اللہ کا نام لینے والے ہو، رب کو ماننے والے ہو، اور پھر یہ سارے کام کرتے ہو، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں لٹایا گیا میرے پالنے والے کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا تو اپنے رب کے پاس اس سے زیادہ ڈھیر پاؤں گا۔ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ کہتا ہے اس کا ساتھی، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ جس سے وہ بات کر رہا تھا، اکفرتا وہ کہہ رہا ہے کہ تو کفر کرتا ہے اس کے ساتھ، اکفرتا بالذی اس کے ساتھ، خلقک من تراب جس نے تجھ کو مٹی سے بنایا، ثم من نطفہ پھر تجھ کو نطفے سے بنایا، ثم سواک رجلا پھر تجھ کو سنوار کے کھڑا کیا، سواک رجلا تجھے معاشرے میں ایک مقام دیا۔ رجل کا مطلب جب اکیلا آئے گا، جب نساء کے ساتھ آئے گا تو میل ہوگا، جب رجل اکیلے میں بات آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کھڑا کیا گیا، پیروں پہ لایا گیا، کھڑوں پہ کیا گیا، جس کو نومینیٹ کیا گیا، کھڑے تو باقی بھی لوگ ہوتے ہیں، کہ تجھے اس نے ایک مقام دیا، سواکا تجھے درست کیا، رجلا لیکن هو اللہ وہ جو اللہ ہے، ربی مجھ کو پالنے والا، ولا اشرک بربی احدا میں اپنے پالنے والے کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ ولولا اور کیوں نہیں، اذا دخلتا جب تو داخل ہوا تھا، جنتک
تیری جنت میں، تیرے باغ میں، قلتا تو کہتا ماشاء اللہ، کہ جو کچھ ہے اللہ نے چاہا، ما جو کچھ ہے، شاء اللہ اللہ نے چاہا۔ اس کا یہ کہنا کہ جب وہ جنت میں داخل ہوا تھا تو اس نے کیا کہا تھا، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ داخل ہوا اس کے باغ میں، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کہ وہ اپنے نفس پہ، اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہے۔ کیسے؟ قَالَ، کہتا ہے مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، مجھے نہیں لگتا کبھی یہ ختم ہوگا۔ جب ہم یہ نارمل کہتے ہیں، یہ جو گاڑی میں نے ابھی بیٹے کو لے کے دیا نا، 6-7 سال یہ کہیں بھی نہیں گئی گاڑی، بھرگس نکل جائے، شام میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، بھیجا پھٹ کے سڑک پر آ جائے، پرندے نوچ نوچ کے کھائیں۔ وہ کہہ رہے یار یہ ابھی جو میں نے پالیسی اختیار کیا نا، ابھی دیکھو میرا کاروبار کیسے جاتا ہے۔ اس وقت اللہ کا ساتھ تم خود کی نفس کو شرک ٹھہرا رہے ہو۔ اس نے کون سا شرک کیا؟ اللہ تعالیٰ تو نے مثال پیش کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں کبھی یہ ختم نہیں ہوگا۔ وما اظن الساعة، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا ختم ہونا، اس باغ کا اجڑنا کہ قیامت آنے کے مترادف ہے، مجھے نہیں لگتا کہ قیامت آئے گی۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر کبھی یہ باغ اجڑا تو میں اپنے رب کی طرف سے اس سے اچھا پاؤں گا۔ تو اس کے ساتھی نے کہا کہ جو اس کے ساتھ بات کر رہا تھا، اکفرت، کیا تو انکار کرنے والا ہے، بالذی، اس سے کہ تو نے اس کا نام ہی نہیں لیا، جس نے تجھ کو پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفہ ثم سواک رجلا، لیکن هو اللہ، وہ جو اللہ ہے، ربی، وہ مجھ کو وہ پال رہا ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے پالنے والے کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، کہ میں جو کچھ ہوں، جو میری جیب میں ہے، جو میری جان میں ہے، جو مجھے آنکھ دی اس نے، مجھے دماغ دیا، جو دل دیا، جو سوچ دی، جو ہاتھ دیے، جو پیر دیے، جو بیوی دیے، جو بچے دیے، جو کھانا پینا، والیٹ، اے ٹی ایم، پیسے، جو کچھ دیے، یہ استعین، جو میں مدد دیا گیا ہوں میرے پالنے والے کی طرف سے دیا گیا ہوں۔ ولولا، اور کیوں نہیں، اذا دخلت، جب تو داخل ہوا تھا جنت تک، تیرے باغ میں، قلتا، تو یہ کہنے والا ہوتا ما شاء اللہ، جو کچھ ہے، جو چاہا اللہ نے، یہ جو کچھ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ بات ہے کہ جو کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں، لا قوت، کوئی پاور نہیں میری، کوئی پاور نہیں، الا باللہ۔ جب کسی کو کوئی نقصان ہوتا ہے نا، ہم اگلے کو 5-6 گالیاں نکال دیتے ہیں، یار اس کی وجہ سے ہوا ہے سارا، جو بندہ ہی ایسا تھا، سارا کچھ بول دیتے۔ اس وقت ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں، آپ، میں شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، تو میری اصلاح کی کرنے کی ضرورت ہے۔ لا قوت الا باللہ، اگر طاقت ہے اللہ کی، اگر اس نے کسی چیز کو بڑھانا ہے، دنیا کی، زمین آسمان کی کوئی طاقت اس کو کب نہیں کر سکتی، وہ بڑھانے پہ ہے تو یوں بڑھے گا، بولے رک ہی نہیں رہا، جاتا جا رہا، وہ بڑھاتا رہے گا، وہی تو ہے غنی۔ وہ ہماری سوچ ہے کہ ہم بولیں کہ ہم کہاں سے بل گیٹس بن پائیں گے، یا ایلون مسک، ہم وہ اس سے آگے ہم نکلیں گے، کیا نام ہے، ایلون مسک، اس سے آگے ہم نکلیں گے۔ ابھی ایک اور آ گیا ہے، جیف بیزوس نے ایلون مسک کو کراس کر دیا، ایلون مسک اس کو کراس کر دیا، ایمیزون کے مالک نے۔ یہ کل کی رپورٹ ہے، بلوم برگ نے ثابت کر دی۔ اس نے کہا 23 ارب ڈالر اس کے جیف البزوز کے زیادہ ہو گئے، جیف بزوز کے 23 ارب ڈالر اس سے زیادہ ہو گئے، اس کے 200 ارب ہیں اور اس کے 23 ارب ڈالر زیادہ ہے۔ اس سال اس کو نقصان ہوا ہے ایلون مسک کو، جو ٹیسلا کا مالک ہے، وہ دنیا کا حساب لگا کے بیٹھے، اور بل گیٹس کا 4تھا نمبر آ گیا، 3را نمبر فرانس کے ایک امیر آدمی، کل کی رپورٹ۔ اب یہ کون لوگ تھے جن کی مثال دی جا رہی ہے؟ اور اب ہمیں ان کی کھوج نہیں لگانی کہ یہ کون سے بندے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے یا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بندہ تھا، یہ کون تھا؟ دیز آر دی کریکٹرس،
یہ کریکٹر اللہ تعالیٰ نے بتائے ایک امیر آدمی کا اور ایک اس کے ساتھ غریب آدمی کا جو اس کے ساتھ کنورسیشن کر رہا تھا، اور ان کی سوچ بتائی اللہ تعالیٰ نے، ان کی سوچ بتائی۔ ابھی یہ جو میں نے 3-4 لوگوں کے نام لیے، کسی کا غلط لیا ہو کسی کا صحیح لیا ہوگا، اس میں ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ 100% بات ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک ہوں بندے۔ ضروری نہیں کہ ہر امیر آدمی خراب ہے۔ خراب کون ہے؟ جس کے متعلق بتایا جو ماشاء اللہ نہیں کہہ رہا۔ جو ماشاء اللہ نہیں کر رہا وہ خود کی جان کو اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرا رہا ہے، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو تم یہ کہنے والے بنو، ہول ٹائم تمہاری لائف کے اندر تم یہ کہنے والے ہو لا قوت الا باللہ، کہ کوئی طاقت نہیں ہے مگر یہ کہ باللہ، ساتھ اللہ کے، کہ میں جو کچھ بھی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف طاقت دیے گئے ہو۔ ان ترنے، اگر تو مجھے دیکھتا ہے، انا اقل من کا مالم و والدا، کہ میں نفری میں، تعداد میں اور مال میں تجھ سے کم ہوں، فعسا، تو قریب ہے، ربی، جو مجھ کو پالنے والا ہے، ایؤتینی، کہ وہ مجھے دے، خیرہ، بہتر، من جنتک، تیرے باغ سے، ویرسل علیہا حسبانا، اور بھیجے اوپر تیرے جو باغ ہے اس کے اوپر بھیجے آفت، من السماء، آسمان سے، فتصبح، پس پھر ہو جائے، سعیدن، چٹیل میدان، زلکا، بالکل بنجر ہو جائے، چٹیل میدان ہو جائے، یا کیا کرے وہ قریب ہے، او یصبح ماؤہا، کہ ہو جائے اس کا پانی غورا، خشک، فلن تستطیع، پھر تو ہرگز نہ کر سکے، لہو، واسطے اس کے، طلبا، تو اس پانی کو پھر اس کی جو پانی کی جو ضرورت ہے، اس کی جو طلب ہے، تو اس کو پورا نہ کر سکے، اور اس کا پھر پھل بھی ختم ہو جائے، انگور بھی ختم ہو جائے، کھجور بھی ختم ہو جائے، میوہ بھی ختم ہو جائے، اللہ اس کا پانی اگر خشک کر دے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور گھیر لیا گیا اس کا باغ، فَأَصْبَحَ، پس وہ ہو گیا، يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، ملتا اوپر ہاتھ دونوں کے، عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، جو اس باغ پر اس نے انویسٹ کیا تھا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ گرا ہوا ہے اوپر ان کی چھتریوں کے، وَيَقُولُ، اور وہ یہ کہتا ہے، یا لیتنی، اے کاش کہ، لم اشرک بربی احدا، کہ کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اس نے کس کو شریک ٹھہرایا؟ خود کی جان کو شریک ٹھہرایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم خود کی جان کو بھی میرے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ دو لوگ کون تھے؟ یہ these two are the character۔ تعالیٰ تو نے مثال بیان کر رہا ہے، وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا، مثال بیان کر رہے ان کو۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ، اور نہ ہوتی اس کے لیے، فئۃ، کوئی جماعت، ینصرونہ، جو اس کی مدد کرتی، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وما کان منتصرا، اور نہ وہ مدد دیے گئے میں سے ہے۔ ہنالک، یہاں، الولایۃ للہ، اختیار واسطے اللہ کے ہے، الحق، سچا، ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، وہی ہے بہتر بینیفٹ، اجر دینے والا اور انجام دینے والا۔ صدق اللہ العظیم۔